السلام علیکم۔ ایک لڑکی کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ تم داڑھی شیو کر لو تو پھر ہی وہ شادی کرے گی۔ حسن کی امی اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ حسن کو یہ خبر سن کر دھچکا سا لگا، ساتھ ہی دل پر تکلیف کا ایک بھاری بوجھ آن گرا۔ کیا یہ نازیہ نے کہا ہے؟ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ شادی کو صرف ایک ہفتہ رہ جانے پر منگیتر کی طرف سے ایسی بات سننا، اور وہ بھی اس حال میں کہ اب دل میں جگہ بن چکی ہو، محبت سی محسوس ہونے لگی ہو۔ تکلیف کا عالم ناقابل بیان تھا۔ ہاں بیٹا، حسن کی ماں نے کہا کہ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے خود ہی اس سے ہی پوچھ کر آ رہی ہوں۔ میری مانو تو اس کی مان لو، کیا ہے اس میں، ایک داڑھی ہی کی تو بات ہے۔ آج کل تو لوگ 2 ٹکے کی جاب کے لیے بھی داڑھی چھوڑ دیتے ہیں، تمہارا تو پوری زندگی کا سوال ہے۔ بیٹا اتنی اچھی لڑکی ہے، پڑھی لکھی خوبصورت جوان، اچھا خاصا خاندان ہے، خود وہ ڈاکٹر ہے، لاکھوں میں تنخواہ ہے۔ زندگی ساری اگر بیٹھ کر بھی کھائے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اور کیا چاہیے تمہیں؟ اب ضد نہ کرنا۔ بیٹا، شمائلہ صاحبہ بیٹے کو سمجھانے لگیں۔ پہلے منگیتر، اب ماں، اور کس کس کا مقابلہ کرنا پڑنا تھا۔ حسن کا صدمے سے حلق گھٹنے لگا تھا۔ امی جان، جب اس نے مجھے پہلے قبول کیا تھا تو اس داڑھی کے ساتھ ہی کیا تھا۔ آج اگر ڈاکٹر بن کر اس کی سوچیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا کوئی قصور نہیں۔ دل غم سے چور چور تھا۔ ایک طرف دل ہے اور دوسری طرف ایمان، ایک جانب دنیا قدموں میں ہے اور دوسری جانب اللہ۔ ایک رستہ دل پسند زندگی کی طرف جاتا ہے اور ایک ہجر کی تنہائیوں کی طرف۔ حسن سنسان پارک میں بیٹھا خود سے مخاطب تھا۔ آج بہت بڑا امتحان لے لیا تھا اس سے اس کے رب نے۔ آج پتہ چلنا تھا جو دین کے نعرے لگانے والا حسن تھا اور واقعی دل سے ایمان لایا تھا، یا رب سے محبت کے سارے دعوے کھوکھلے تھے۔ حسن کے ذہن سے پرانی خوبصورت یادیں گزرنے لگیں۔ وہ جب پہلی مرتبہ نازیہ کے گھر گئے تھے، جب رشتے کے لیے ہاں ہوئی تھی، دوستوں کا شادی کی خبر پر چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق، پھر اچانک حسن کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ایک داڑھی کی بات نہیں ہے، میری پوری آخرت کی بات ہے۔ پلکوں پر کچھ قطرے نمودار ہوئے۔ اللہ اکبر، قریبی مسجد سے آواز گونجنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اف، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے پہلے بھی ہے اور سب خواہشات سے اوپر بھی ہے۔ حسن دل ہی دل میں بے اختیار کہہ اٹھا، آج مجھے بھی ایک بدر لڑنی ہے، ایک احد پر قربان ہونا ہے، پر میری دفعہ میدان میرا دل بنا ہے، ہر خواہش قربان ہے، تجھ پر میرے محبوب، اس دل پر آج میں خود چھری چلا دوں گا۔ دکھ سے آواز زندگی، تم کیا جانو کہ ادائے ابراہیمی کیا ہے، رب کی رضا کی خاطر خود کا دل دکھا دینا۔ 1 سال بعد آئیں نا، پہلے کھانا کھا لیں پلیز۔ آمنہ محبت سے اپنے شوہر سے گویا تھی، ابھی 1 گھنٹے تک کا کچھ نہیں کر سکتا آمنہ، آج واقعی بہت کام ہے۔ حسن کام کرتے وقت تھوڑا قریب ہوا اور جواب دیا، آج آپ اکیلے ہی کھانا کھا لو، مجھے بہت کام ہے۔ حسن نے اپنی بیگم سے کہا۔ اس کی بیگم آمنہ نے کہا، ابھی تک میں نے کچھ نہیں کھایا کہ آپ کے ساتھ ہی کھاؤں گی۔ آمنہ نے کچھ دیر بعد خاموشی سے بیٹھنے کے بعد دھیمی سی آواز میں کہا، کیا ارے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ حسن نے سب کام چھوڑ کر اپنا رخ پوری طرح اپنی بیوی کی طرف پھیر لیا، اور اب بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آمنہ نے سوال نظر انداز کرتے ہوئے دکھی سا منہ بنایا۔ حسن اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ حیرت ہے میڈم کو تو 1 منٹ بھوک برداشت نہیں ہوتی، آج 3 گھنٹے کیسے گزار لیے؟ آمنہ بھی مسکرا دی، لگاؤں پھر کھانا؟ جی جناب، ملکہ عالیہ بھوکی ہوں اور ہم خیال نہ کریں، ایسا ممکن ہے؟ پھر حسن شرارتاً اس سے گویا تھا، اپنا کام بند کر چکا تھا۔ آمنہ شرماتی آنکھوں سے ہنستے ہوئے کچن کی جانب چل پڑی۔ نازیہ کے ٹھکرا دینے کے معاملے کو 1 سال بیت چکا تھا۔ حسن نے اپنی منگیتر اور سنت کی داڑھی میں سے سنت کو چنا تھا۔ اس فیصلے پر وہ دنیا دار لوگوں کی نظر میں بے وقوف ترین ٹھہرا تھا۔ اپنوں حتیٰ کہ والدین تک کے تانے اور گالیاں سننی تھیں، اور خاندان والوں کی باتیں الگ۔ خاندان والے کتنی باتیں بنائیں گے، داڑھی جب تک ہے کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا، تم نے تو ذلیل کر دیا، چراغ لے کر بھی ایسی لڑکی ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گی، بوڑھے ماں باپ کو اپنی ضد کی خاطر پریشان کر کے رکھ دیا ہے، وغیرہ وغیرہ جیسی باتیں پورا 1 سال اکیلا ہی سنتا رہا، جس کا جو دل میں آیا کہتا رہا۔ لیکن حسن کا فیصلہ ایک دن کے لیے بھی نہ بدل پایا۔ تکلیف تو بہت ہوتی تھی ایسے رویوں سے، لیکن اللہ کا قرآن اور ذکر ایسی چیزیں تھیں جو اس کی ہمت بنی رہیں۔ سچ ہے، نماز اور ذکر نہ ہو تو انسان تو پاگل ہی ہو جائے۔ اللہ نے ایسے صبر پر استقامت بھی پھر کمال کی عطا کر دی تھی۔ حسن کے والد سے کسی نے کہا، حقیقت بات یہ ہے کہ وہ رب اپنی خاطر اٹھے انسان کو کبھی مرنے کے لیے اکیلے نہیں چھوڑ دیتا، لیکن اس لیول پر آنے کے لیے پہلا قدم خود اٹھانا پڑتا ہے، ثبوت دینا پڑتا ہے کہ واقعی آپ کے لیے اللہ ہی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد ڈرپوک سے ڈرپوک ترین انسان کا دل بھی پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔
اس سے وہ مضبوطی عطا کر دی جاتی ہے جو اس کے قدموں کو رب کے راستے پر جما دے۔ اس طرح کہ پھر دنیا کی کتنی بھی سخت ہوائیں چلیں اسے گرا نہیں سکتیں، اس راستے سے ہٹا نہیں سکتیں۔ لیکن اس راہ پر صرف دکھ، تکلیفیں اور محرومیاں ہی نہیں ملتیں، بلکہ انسان وقتاً فوقتاً انعام سے بھی نوازا جاتا ہے، جیسے آج حسن کو نوازا گیا تھا۔ عرصے کے بعد گھپ اندھیروں اور طوفانوں کے بعد اس کی کشتی کو بھی کنارہ لگا دیا گیا تھا۔ اسے آمنہ جیسی ایمان والی، محبت کرنے والی، شرم و حیا والی ایک پردہ دار خوبصورت بیوی عطا کر دی گئی تھی۔ نازیہ کو اللہ کے لیے کھو دینے پر اس کو دنیا ہی میں جنت سے دے دی گئی تھی۔ حسن کو کبھی کبھی لگتا تھا جیسے اللہ نے اس کی ساری فیلنگ کو سمیٹ کر ایک انسان کا روپ دے دیا ہو آمنہ کے نام سے، جیسے وہ حقیقتاً کوئی انسان نہیں تھی بلکہ حسن کی ضرورتوں کا جوابی عکس، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی روح کا سکون۔ جبکہ دوسری جانب نازیہ نے ایک کلین شیو امیر لڑکے سے شادی کی اور تقریباً 2 ماہ بعد ہی ان کی طلاق ہو گئی تھی۔ نازیہ حسن کو ٹھکرا دینے پر آج بھی کنواری کی طرح بیٹھی تھی۔ وہ شاید بھول گئی تھی کہ جسے ایک داڑھی سمجھ کر ٹھکرا رہی تھی وہ محض ایک داڑھی نہیں تھی بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اصل میں توہین اس نے حسن کی نہیں کی بلکہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا۔ نازیہ کی طرح آج کتنے ہی نام نہاد مسلمان داڑھی، پردہ، ٹخنوں سے اوپر پنجے اور دین کی دوسری کئی باتوں کے لیے کتنے آرام سے نفرت آمیز رویے کا اظہار کرتے رہتے ہیں، ان پر عمل کرنے والوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، یہ سوچے بنا کہ ان کا یہ سب کرنا ان کو تباہی کے کس گڑھے میں پھینکتا جا رہا ہے، انہیں تباہ و برباد کرتا جا رہا ہے۔